مسجدوں کو آباد کرو، بچے بچے کو نمازی بنا دو، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے، کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو، بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو، اور اگر سن لو نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو، سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے؟ آخر موت ہے موت، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا۔ مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، عمل کرو عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اما عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں، ویسے اما عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے، اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھیں، پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتی۔ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی، اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ بابا کتب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے، جن پر اہل اسلام ناز کرتے، ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو۔ ہم گھمنڈ میں، ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت بہاری طیبہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ سید امین القادری صاحب کو بلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کی اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے
جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی. جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی. وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی, یہاں رہ نہیں گئی, آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی. تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی. آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے, تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے. اور پھر وہاں کیا ہے, صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے. جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے, پیپ, وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا, تھوڑ کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. یہ غم کا کنواں ہے, غم کا کنواں. اس کا حال یہ ہے, اللہ اکبر, اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے. صرف 10 منٹ کا ٹائم. آخری بات سمیٹ, میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو. اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں. بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل. آخری بات سن لیں, آخری بات. اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو, مسجدیں بھرو, نمازی بنو, نماز کی پابندی کرو, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ آپ کی, کوئی مشکل نہیں. آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, میں نے نمازی بننا ہے. آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے, ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو. اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے, کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کرو. بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ, بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ. نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں, نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے, مؤذن کی صدا پر لبیک کہو. اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات, انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی, دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے, نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا
फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये नमाज पढ़ता है तो इंशाअल्लाह एक दिन इसकी नमाज इसको गुनाह से रोक लेगी। चंद दिन भी ना गुजरे थे कि वो बंदा नमाज की बरकत से गुनाह से रुक गया। फारूक आजम के दौर का वाकया है, एक नौजवान एक लड़की पर फरेबता हो गया, एक नौजवान एक लड़की पर आशिक हो गया, उस लड़की से आंखें चार हुई, उसने उस लड़की से कहा, ए लड़की मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी? उस लड़की ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हम आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है। लड़के ने कहा, क्या शर्त है? लड़की ने कहा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम की इक्तिदा में 40 दिन तक के तुम्हें नमाज बाजमात अदा करना है। अगर तुम 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह हम शादी के बारे में सोचेंगे। क्या हुआ, एक दिन 2 दिन मरता क्या ना करता, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी जा रहा है, फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजरे, जब 40 दिन करीब गुजरने लगे तो लड़की ने अपनी कनीज से कहा, क्या हाल है उस आशिक आवारा का जो हमें शादी का ऑफर दे रहा था? उसकी कनीज ने कहा, वो तो बड़ी नजरें नीची करके चलने लगा। कहा जरा चेक तो करो क्या हुआ। जब उस लड़की की कनीज उस लड़के के पास गई, कहा आपने तो मेरी मालका से शादी का ऑफर किया था और उसने 40 दिन तक नमाज के लिए कहा था, बताएं क्या ख्याल है? तो उस नौजवान ने कहा, अब हम शादी के बारे में सोचते ही नहीं है, इसलिए कि जब तक दिल में यार नहीं बसा था, दिल इधर उधर आवारगी करता था, यार का प्यार दिल में बस गया है, अब किसी की गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई है। तो ये नमाज की बरकत है। कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से, हर बेहयाई से रोक लेती है। अपने बच्चों को सुधारने वालों, बच्चे तावीज से नहीं सुधरेंगे। अपने बच्चों को सुधारने वालों, बच्चे मारपीट से नहीं सुधरेंगे। अपने बच्चों को सुधारने का ख्वाब देखने वालों, गाली गलौज से बच्चे नहीं सुधरेंगे। कुरान ने कितना खूबसूरत कानून दिया, नमाजी बना दो बच्चे बच्चे को, इंशाअल्लाह दिलों में नफरत पैदा होगी गुनाह की, दिलों में नफरत पैदा होगी बुराइयों की, दिलों के अंदर घिन पैदा होगी बुराइयों की, और नेकियों का जज्बा पैदा होगा, नेकियों से मोहब्बत पैदा होगी। खुद बखुद इंसान अल्लाह के करीब होते हुए चला जाएगा। कहते हैं एक दौर में हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री का दौर था। जुन्नून मिस्री के दौर में एक लड़की थी जो माहौल खराब कर रही थी, बिगड़ गई थी, और बिगड़ने की वजह से माहौल खराब कर रही थी। वो रक्स करती थी, वो नाचती थी, वो गाने गाती थी, उसका म्यूजिक का अंदाज बहुत अच्छा था। लोग उसके पास आते और गाने सुनते, उसका नाच देखते और उसके नाच में मुब्तला होते। एक दिन मोहल्ले के कुछ शरीफ लोग हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री के पास आए और आने के बाद कहने लगे, ए अल्लाह के बरगजीदा वली, ए अल्लाह के बंदे, एक लड़की हमारे मोहल्ले में आई है और वो इतना अच्छा डांस करती है, नाचती है, गाती है, यानी उसके म्यूजिक का, नाचने गाने का अंदाज यूनिक है, इनफिरादी है, सबसे हटकर है। दिन ब दिन लड़के उसके दामे तस्वीर में, दामे फरेब में मुब्तला हो रहे हैं। ए जुन्नून, एक काम करो, तुम्हारे ताल्लुकात बादशाह तक है, तुम्हारे ताल्लुकात बड़े बड़े ऊपर लेवल तक है, एक काम करो, उस लड़की को हमारे मिस्र से निकाल दो, हमारे इलाके से निकाल दो, हमारे मोहल्ले से निकाल दो। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री फरमाते हैं, लोगों ये बताओ, तुम्हें नाच बंद कराना है या लड़की को मोहल्ले से निकालना है? तो लोगों ने कहा, हमें तो नाच बंद कराना है। तो हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया, तो मोहल्ले से फिर मत निकालो, क्योंकि अगर हम उसको अपने मोहल्ले से निकाल देंगे, वो किसी और मोहल्ले में जाके नाचेगी, हम अपने शहर से निकाल देंगे, किसी और शहर में जाके गंदगी फैलाएगी। यहां तो जुन्नून मिस्री है, वहां कौन जुन्नून मिस्री होगा? तो सूफिया का तरीका क्या है? सूफिया का तरीका यह है कि वो गुनाह से नफरत करते हैं, गुनहगार से नफरत नहीं करते। वो बीमारी से नफरत करते हैं, बीमार से नफरत नहीं करते। हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया, ठीक है, अगर उस लड़की का नाच बंद कराना है तो इंशाअल्लाह मुझ पे छोड़ दे, मैं वो बंद करा दूंगा। कहते हैं हजरत जुन्नून मिस्री ने उस लड़की के पास अपने मुरीद को, खादिम को भेजा और कहा, जाओ उस लड़की से पूछो तो सही कि वो एक रात में कितना
कितना पैसा कमा लेती है, कितने रुपये कमा लेती है। खादिम गया और जाकर कहा, ए लड़की, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री पूछते हैं एक रात में तुम कितना कमा लेती हो। उसने कहा इतने हजार हम कमा लेते हैं। तो खादिम ने कहा इतनी हजार की रकम हमारे पीरो मुर्शिद हजरत जुन्नून मिस्री तुम्हें दे देंगे, मगर आज की रात तुम्हें नाचना नहीं है, तुम्हें किसी को आने नहीं देना, तुम अपने घर में किसी को बुलाओगी नहीं। जब सारी रकम सबकी तरफ से हमने दे दी तब आप किसी को बुलाओगी नहीं। हजरत जुन्नून मिस्री के वो मुरीद के कहने पर लड़की खुश हो गई। उसको ऐसा लगा अभी तक तो आवारा छोकरे मेरा नाच देखने आते थे, अभी तो साहिब तस्बीह मुसल्ला जुन्नून जैसा वली और सूफी भी मेरा नाच देखने आ रहा है। हर आदमी अपने अपने मुताबिक सोचता है, अपने दिमाग और सोच के मुताबिक सोचता है। इधर रात हुई, इशा की नमाज हजरत जुन्नून मिस्री ने पढ़ी, कंधे पे मुसल्ला डाला और मुसल्ला डालने के बाद उसके घर में कदम रखा। जैसे ही घर में कदम रखा, लड़की ने पहली मर्तबा हजरत जुन्नून मिस्री को देखा और उसने देखकर सोचा सबा करके मुझे ऐसी ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे कस्साब की दुकान पर गोश्त के लोथड़े को लोग ललचाई हुई नजर से देखते हैं, ऐसे सब। लेकिन आज जुन्नून आकर नजरें झुकाते, सलाम करते। मैंने पूछा, उस लड़की ने पूछा क्या बात है जुन्नून? तो आपने फरमाया मैंने रात भर की पूरी कीमत दे दी है, आज रात तुमको मेरे साथ गुजारना है। लड़की ने कहा क्या मतलब? फरमाया बेटी आज हम रात को नमाज पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। देखो हजरत जुन्नून ने इतनी आवारा लड़की को सुधारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया? नमाज। कब बेटी आज हम नमाज पढ़ेंगे रात को। उसने कहा लोग तो मुझे ललचाई हुई नजर से देखते हैं जैसे लोग खाने की डिशों को देखते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं। फरमाया बेटी वो मुसलमान और है, मैं मुसलमान और हूं। इस्लाम में लड़की को अगर देखना ही पड़ जाए किसी मजबूरी के तहत तो देखने का अंदाज ये होता है, बड़ी हो तो माँ के समान है, बराबर की हो तो बहन है, छोटी हो तो बेटी है। यही तीन रूप हम देते हैं बेटी को, और कुछ नहीं। नमाज पढ़े। कहा बाबा मैंने तो कभी नमाज पढ़ा ही नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ा, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती। जुन्नून मिस्री ने कहा कोई बात नहीं, वुजू करो, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। हाय हाय हाय, तवज्जो करें, ये नमाज है, जैसे मैं करूं मेरी नकल करो। खड़ी हो गई। जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा। कुरान का अपना असर है, कुरान दिलों को बदलता है, कुरान इनकलाब पैदा करता है, कुरान तब्दीली लाता है, कुरान दिलों के जंग को दूर करता है, कुरान दिलों को चमकाता है, कुरान अल्लाह अकबर दिलों के अंदर गुनाहों की जंजीरों को तोड़ करके अल्लाह से रिश्ता जोड़ देता है। 23 साल की कलील मुद्दत में अरब के बोरिया नशीनों को जो आसमान हिदायत का तारा बनाया था वो अल्लाह की किताब पढ़ के बनाया था, कुरान की बरकतों से बनाया था। फारूक आजम को इस्लाम मिला, बहन ने कुरान पढ़ा, उमर मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। कुरान की बरकत से उमर जैसे लोग इस्लाम को मिले। कुरान, मेरे आका फरमाते हैं बास शहर ऐसे हैं जो जंग की वजह से फतेह हुए हैं, मदीना ऐसा शहर है जिसको हमने कुरान की बरकत से फतेह किया है। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें हज़रत जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ना शुरू किया। वो लड़की नाच गाने और तमाशों में इतनी डूबी हुई थी, उसको कभी रोना ही नहीं आया था। लेकिन आज जब हजरत जुन्नून मिस्री ने कुरान पढ़ा तो वो हमक हमक कर हिचकियां लेकर के रो रही थी। जुन्नून कुरान पढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कहते हैं गुनाहों के धब्बों को जो दिल पे लग जाते हैं 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं पाता, मगर निदामत के आंसू दिल पे लगने वाले धब्बों को धुल दिया करते हैं। मोती बना के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अरक़ इंफियाल के, शर्मिंदगी और निदामत के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जहन्नम को दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता, लेकिन गुनहगारों के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं वो भी जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। जुन्नून मिस्री नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। रक्कासा नचनियां हमक हमक करके रो रही थी, आंसू आ रहे थे। जुन्नून ने अल्लाह अकबर कहा, रुकू में सर रख दिया, रुकू से उठे और पेशानी जमीन पे रख
رکھ دی. لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا. اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی. دنیا نے دیکھا ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں, وہ غائب تھی. اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا, نہیں ملی. نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نچنیاں کہاں گئی, رقاصہ کہاں گئی, نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی. ایک دن وہ لڑکی وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی, ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی. اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے. ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے, ذوالنون ذوالنون میرے یار, میرے دوست, میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو, اسے کاندھا دو, اسے کفن سونپو, اسے قبر میں لٹاؤ. ذوالنون مصری آنکھ کھلی, گئے. کیا دیکھا حضرت ذوالنون نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا, جیسے ہی کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اور نہیں تھا, وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی. چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا ایک سجدہ, وہی رقاصہ وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا. چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا, یہ تو عورت ہے, یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا. لیکن عورت ہے, نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے, کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے. حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا, مردوں کو ساتھ لیا اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے. جب گئے, جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا, کوئی نہیں تھا. حضرت ذوالنون پریشان تھے, یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا, وہ لاشا کہاں چلا گیا. تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا, ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے, وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں. حضرت ذوالنون نے سوچا یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا, اتنی مقبول کیسے ہو گئی. گئے تفکرات میں تھے, سوچ میں تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے, سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. نیند نہیں آ رہی تھی, اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا, وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے. وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ کامیاب ہو گئی, وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی. ذوالنون مصری نے کہا اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی, رقص کرتی تھی, ناچتی تھی, یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا. تو اس لڑکی نے کہا ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا, اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا, مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی, وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی, اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. آؤ سجدوں کے قریب آؤ, دنیا تمہاری ہے, آخرت تمہاری ہے, شرق غرب تمہارے ہیں, عزت و وقار تمہارا ہے, دولت و عزت تمہاری ہے, سیاست و سماج تمہارا ہے. تم اللہ کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اللہ کے بندو یہ ساری کامیابی کا راز صرف 10 منٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو, ارادہ بولو, وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے, نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے.
آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے. بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں. کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو. دوسرا وعدہ، صرف تم نماز نہیں پڑھو گے، بس صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے، اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بناؤ. سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تیسری بات، کل سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے رکھو. کتنی دیر میں ذرا دیکھوں تو صحیح، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے، ذرا وہ بھی تو دیکھو نا. تیسری بات، کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے پڑھیں گے. جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ. امروہہ والو، میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں کی، شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے، اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا. لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم، سبحان اللہ، سبحان غریب اللہ، نواز کی واہ. خصوصی عنایتیں، صابر پاک کی نظر کرم، رسول پاک کی امداد. آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے. لیکن امروہہ والو، تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت بہار طیبہ کانفرنس علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا سرزمین امروہہ علماء اہل سنت. میرے بھائیوں، اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے، لوگ خالی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے. اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے. اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا، اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں، قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ. اور صرف یہی مدرسہ نہیں، عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو، تعاون کرو. جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں، ادارے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا، منظر اسلام، جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے. اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے. العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے. یاد رکھنا، نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں. نمازی کہیں سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں مقتدی، امام مدرسے سے ملتا ہے. اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو، مدرسوں کو مضبوط کرو. مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا. اس لیے کہ ہماری جو ٹکی ہوئی دین کی عمارت ہے وہ مدرسوں سے ہے. بلکہ آپ کو بتا دوں مسلمانوں، ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمائے تو یہی مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے بعد میں آئے، سب سے پہلے جو آگے آئے یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل خیر آبادی تھا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی تھا، حضرت فیض عثمانی تھا. یہ سب بڑے بڑے لوگ، اللہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا. یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی. یونیورسٹی اور کالج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے.
آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، وہ مدرسوں کے سپوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا۔ اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں، جب تک چاند و سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، مراد آباد کی زمین کا احسان ہندوستان قیامت تک نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہ مدرسے کا عظیم سپوت جسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر! اسی ملک ہندوستان کے لیے اس اللہ کے ولی نے قربانی دی، شہید ہوئے، پھانسی کا پھندا چوما، لیکن جب ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح سلامت تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ صرف مدرسے والا نہیں تھا، وہ مدرسے کے ساتھ خانقاہ والا بھی تھا، دل والا تھا، جگر کیسا عاشق رسول! ارے لوگوں کی ٹرین اگر تیز چلنے لگے تو دل دہلنے لگتے ہیں، قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی جانے لگی تو کہا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مدرسے کا وہ بطل جلیل کہتا ہے آخری خواہش ہے کہ نبی کی نعت پوری زندگی لکھتا رہا، اب بھی نبی کی نعت لکھوں گا۔ اور کافی نے جو آخری نعت لکھی وہ آخری نعت ہے کہ وہ لکھا کوئی گل باقی رہے گا۔ یہ مراد آباد سے اٹھنے والی آواز ہے، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کا شعر کہتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کتنے یقین سے کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا۔ اور پھر کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک۔ کافی مراد آبادی وہ شاعر ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں کسی شاعر کی شاعری نہیں سنتا قصدن، صرف دو ہی لوگوں کو سنتا ہوں، ایک تو میرے چھوٹے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور دوسرے کافی مراد آبادی کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کافی مراد آبادی ایسے شاعر ہیں جن کو امام احمد رضا نعت خوانی کی دنیا کا بادشاہ کہتے ہیں، کافی کو بادشاہ کہتے ہیں اور خود کو وزیر اعظم کہتے ہیں نعت خوانی کی دنیا۔ جب وزیر کا کوئی جواب دیے رضا بریلوی کا تو جو بادشاہ و نعت خوانی کی دنیا کا اس عاشق کا کیا جواب؟ وہ تمہارے مراد آباد کے تھے اور قبر کھلی تو کفن بھی محفوظ تھا، تو کیا کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں۔ یقین دیکھو، یقین نعت مٹانے والوں کی نہیں چلے گی، حریت کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، آزادی کا مجاہد اعلان کر رہے عقیدے کا، سب فنا ہو جائیں گے لیکن سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔
नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, तो मदरसे ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया। इसलिए हमें मदरसों की कद्र करना, मदरसों को आगे बढ़ाना, मदरसों को मजबूत करना, ये हम सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आपने बहुत वक्त दिया, बहुत वक्त इनायत किया, अब थोड़ा सा वक्त जो है आप और रुक जाएंगे तो बड़ी मोहब्बतें आपकी, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी बहुत लंबा सफ़र करके, इतनी लंबे सफ़र से सिर्फ आपसे मिलने के लिए और कुछ ज़रूरी बातें आपसे करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, और वो आ चुके हैं, बस वो महफ़िल में भी आ रहे हैं। थोड़ी देर अगर 10-15 मिनट का टाइम आप और बैठ जाते हैं तो हज़रत को भी खुशी होगी, आप हज़रत की बातें सुन लें और उस पर अमल करें। किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की गुफ्तगू इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।